مکہ میں تشریف بے مدینے میں تشریف لے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے. آپ ساتھ تھے تو وضاقتہ ہر چیز میں آپ کی مطابعت تھی. جیسے ٹوپی پہنے تو وہ بھی ہاتھ ڈھکے تو ان کے بھی، کرتا پہنے تو انہوں نے بھی، اگر سروال پہنے تو انہوں نے بھی، یعنی جیسا وہ ویسے ہی حالت کس کی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب یہ حالت آپ کی تھی تو لوگوں نے آپ کو پہچان نہیں پایا کہ ان میں سے رسول کون ہے. سمجھ گئے؟ ظاہر میں تو صورت جو ہے نا وہ سب کی الگ الگ ہے، لیکن جب جو ہے نا ہر حال میں ایک جو ہے نا وہ دوسرے کے جیسا ہو جاتا ہے نا، لباس میں، چال میں، ڈھنگ میں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو تجلی اس پر ہو رہی ہے وہی تجلی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ عکساً اس پر ہو رہی ہے، یعنی اس کا عکس جو ہے نا وہ اس پر ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں میں فرق نہیں معلوم ہوا. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پنکھا چالو کر دو، کا بھی قریب قریب یہی حال تھا کہ آپ سنت کے اس قدر متبع تھے کہ کوئی بھی سنت آپ پر جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائے اور آپ اس پر عمل نہ کریں، ضرور عمل کریں. اور زیادہ تر مریدوں کو اور لوگوں کو بھی سنت کو ادا کرنے کی کیا دیتے تھے؟ تلقین. تو کیوں دیتے تھے؟ کہ جو رسول کریں وہی کام تم بھی کرو، تاکہ تجلی جو ہے نا کیا ہے؟ تبعیت میں تم پر بھی وہی ہو جو رسول پر ہو رہی ہے. یعنی تجلی جو ہوتی ہے نا، تجلی افعالی جسے کہتے ہیں نا، تجلی افعالی. اب اگر تجلی افعالی جیسی ایک پر ہو رہی ہے تو تبعیت میں ویسی ہی تجلی کس پر ہوتی ہے؟ دوسرے پر. جب آپ سنت ادا کریں گے تو کہ رسول نے جیسا کیا ویسا آپ نے کیا، تو اس وقت تو دیکھ کر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سنتوں پر عمل کیا جاتا تھا. اب تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیا ہے؟ لکھا ہوا موجود ہے، تو ہم اس پر جو ہے نا وہ، تو اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا آپ کی اتباع میں اس قدر مضبوط تھے کہ فرمایا یہ گیا کہ جیسے گھوڑے کے دو کان، کہ جیسا یہ کان ہے ویسا ہی وہ کان. حضرت مجدد الفسانی بھی اسی تبعیت میں آپ جو ہے نا وہ سنتوں پر بہت زیادہ عمل کرتے تھے تاکہ وہ تجلی جو ہے نا ان پر بھی کیا ہو؟ وارد ہو. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلی ہوئی تھی تو تبعیت میں جو ہے نا وہ تجلی کس پر ہو؟ اور ہر اس پر جو سنتوں کو ادا کرتا ہے. اسی طریقے سے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جس وقت صحابہ کرام آئے، خانہ کعبہ خود چل کر آ گیا، زمزم خود چل کر آ گیا، تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضور میں کوئی فرق نہیں نظر آیا.
یعنی دو آدمی ضرور تھے، لیکن اس میں سے کون ہے رسول اور کون ہے مجدد صاحب؟ تو ان دونوں میں جو ہے نا وہ کوئی بھی فرق نظر نہیں آیا، دیکھنے والوں نے دیکھا تو پہچان نہیں پایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اس قدر سنتوں پر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے۔ تو وہ تجلی جس وقت ہوتی تھی تو صورتیں بھلے الگ الگ ہوں، لیکن اس تجلی کی بنیاد پر جو ہے نا وہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ اتحاد نظر آتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ جو ہے نا وہ صفت باقی کے محبوب ہیں۔ کس کے؟ باقی کے محبوب ہیں۔ جیسے نظام الدین اولیاء جو ہے نا وہ کس کے ہیں؟ محبوب الہی۔ تو صفت الہی کے آپ کیا ہیں؟ محبوب ہیں۔ اور آپ جو ہے نا صفت باقی کے جو ہے نا وہ کیا ہے؟ محبوب ہیں۔ اور آپ کا نام جو ہے نا وہ کیا ہے؟ غالباً رضی الدین تھا، اور عبد الباقی جو ہے نا وہ آپ کو کہتے ہیں، اور عرف عام میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ ایسا ہوا کہ مہمان آ گئے اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو اب پیش کیا جائے، کیا کیا جائے؟ ہمارے گھروں میں کچھ نہ کچھ تو رہتا ہے نا، کچھ نہیں کہ تو پوہا رہتا ہے، پوہا بھی نہیں رہتے چاول رہتے، چاول اگر نہیں رہے تو آٹا بھی رہتا، کچھ نہ کچھ رہتا تو اپن کیا کرتے، اس کو پکا لیتے اور مہمانوں کو کھلا دیتے۔ لیکن خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی اور ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، تو آپ نے کیا کہا؟ جو مہمانوں کے لیے روٹیاں لا کر دے گا تو جو وہ چاہے گا اس کے لیے ہم دعا کریں گے، خدا سے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ تو ایک نانوائی جو تھا نا وہ کیا تھا، قریب میں تھا، تو اس نے جب یہ بات سنی تو وہ آیا اور اس نے روٹی وغیرہ دے کے چلا گیا۔ آپ نے سب کو کھلایا۔ اب آئی بات کہی تھی کہ اب دعا کریں، تو آپ نے کہا کہ بھائی کیا چاہتے ہو، کیا دعا مانگنا چاہتے ہو، کیا منگوانا چاہتے ہو؟ تو کہا میں آپ کے جیسا ہو جاؤں۔ کہا ارے یہ کیا ہے، میں آپ کے جیسا ہو جاؤں، اس کے علاوہ کچھ بولو۔ کہا نہیں، دوسرا کچھ نہیں سوال ہے میرا، میں تو کیا ہوں، آپ کے جیسا ہو جاؤں۔ جب نہیں مانے تو آپ نے دعا کی اور وہ جو ہے نا وہ کیا ہے، ہو بہو آپ جیسے ہی ہو گیا۔ بند کر دو نا، آواز آ رہی نا۔ تو آپ جیسا ہو جاؤ۔ تو آپ نے دعا کی تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں کوئی نانوائی میں کوئی فرق نہ رہا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو ہے نا وہ تجلی کون سی ہوئی تھی؟ اتحادی۔ تو تجلی کون سی ہوئی تھی؟ یعنی جیسی جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ خواجہ باقی باللہ تھے ویسے ہی وہ۔ لیکن اگر تجلی اتحادی اگر ہوتی تھی تو وہ بھی محبوب بن جاتے تھے۔ نہیں بات سمجھ میں؟ اور تجلی ایک جیسی دو تجلی ہوتی نہیں نا، ایک جیسی تجلی جو ہے نا وہ کیا ہے، ہوتی نہیں نا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟
تو تجلی تو ہوئی تھی کس پر؟ خواجہ باقی باللہ پر ہی. آپ نے اس کا رخ جو ہے نا وہ بدل دیا کس کی طرف؟ نانوائی کی طرف. نانوائی کی طرف. اچھا اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں ہماری آتی ہے، تمہارے سمجھ میں آئی کیا؟ نہیں آئی؟ جو روٹی منگواتا ہے اور وہ جو ہے نا روٹی کس سے منگواتا ہے؟ غیر سے، دوسرے سے. اور دعا کے لیے کیا کہتا ہے؟ میں دعا کروں گا. تو وہ دعا جو ہے نا خدا سے روٹی منگوانے کی نہیں کر سکتا کیا؟ نہیں بات. دعا جو ہے نا وہ کس کی کر سکتا؟ وہ روٹی منگوانے کی کر لیتا تو اس کو کاहे کو بلاتا تھا کہ روٹی لا کے جو دے، ہے نا؟ تو وہی دعا کرتے تھے، ہاتھ بڑھاتے تھے روٹی آ جاتی تھی. بہت سے بزرگوں نے ایسا کیا کہ ہاتھ بڑھایا انہوں نے کھانا آ گیا، سیب آ گئے، دوسری چیز آ گئے، ہاتھ بڑھایا انہوں نے بس لا دیا سامنے. اب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا وہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بتا کیا ضرورت تھی؟ ایک تو جو ہے نا وہ فائدہ پہنچانا تھا، دوسرا کیا کرنا تھا؟ ایک تو چیز یہ تھی، دوسرے کو کیا کرنا تھا؟ فائدہ پہنچانا تھا کہ وہ جو دعا مانگے تو اس کی دعا. ایسا رسول نے بھی کیا ہے تو اس لیے سنت بھی ادا ہونا تھی. نہیں بات نہیں ہے. ایسا جو ہے نا وہ کیا کیا تھا؟ رسول نے بھی کیا تھا کہ کوئی ایسا کر دے تو میں ایسا کر دوں گا. تو آپ نے بھی وہ سنت ادا کی. اب اور بتاؤ کیا ہے؟ ارے دو تو ہم نے بتا دیا، ایک تم بتاؤ نا. اب کھول دو دروازہ. اب ہم لکھتے ہیں، ذرا اس میں دیکھو غور کرو. احوال جمع حال کے حق تعالیٰ کی جانب سے واردات سالک کے دل پر مثل فیض، مثل قبض اور بسط اور حزن اور طرب اور ہیبت اور انس اور یا مستی، بے خودی و بے خودی یا اقسام دیگر وارد ہوتے ہیں. یعنی جو تجلی خود کی طرف سے ہو اسے شان کہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی ہونا تو وہ کیا ہے؟ اسے کیا بولتے ہیں؟ شان بولتے ہیں. کہتے ہیں اور بندے پر اس کا اگر ورود ہو جائے تو اسے حال کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں. کیا مطلب ہم نے بولا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی ہوتی ہے تو شان کہتے ہیں، جس کے اوپر بندے پر ورود ہو جائے اس کو تو اس کو حال کہتے ہیں. جب حال دائمی ہو جاتا ہے یعنی مطلب ہمیشہ، جب حال جو ہے نا وہ تجلی ہر وقت ہوتی رہتی ہے اور حال جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دائمی ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہمیش ہو جاتا ہے. اور سالک کا ملکہ راسخ بن جاتا ہے تو اسے مقام کہتے ہیں. اسے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں؟ مقام کہتے ہیں. حال سے سابقہ اصحاب تلوین کو ہوتا ہے اور مقام اصحاب تمکین کو ہوتا ہے. اس کی تفصیل بہت سی ہے لیکن مطلب یہ دونوں چیزیں سمجھ لو کہ حال جو ہے نا وہ کس کو؟ اصحاب تلوین کو. اور مقام جو ہے نا وہ کس کو؟ صاحب تمکین کو. صاحب تمکین جو ٹھہرا ہوا ہو. آئی نا بات سمجھ میں؟ جب محبوبیت کا غلبہ ہوتا ہے، یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم نے اس میں رات کو کھولا ہے اس کو.
کہ جب محبوبیت کا غلبہ ہوتا ہے اور افعال حق تعالی جس کے رضا کے موافق ہوں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ کیا ہے کہ بندے کے افعال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، موافق ہوں، یہ مقام اصالتاً اور مخصوص پرنور حضرت پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ مقام جو ہے نا کس کا ہے؟ تو آپ مقام اصالت پر فائز تھے، کون؟ مجدد علیہ رحمہ۔ یہ راز ہم نے کھول دیا کہ اصالت کسے کہتے ہیں، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کہ اصالت وہ چیز ہے کہ تبعیت میں ہی آپ اس میں سے حصہ رکھتے ہیں، کون؟ مجدد الف ثانی۔ اور یہ شان محبوبیت میں ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے نا وہ کیا ہے؟ شان محبوبیت میں نرالی ہے، اور آپ کی محبت اور مطابعت کی برکت سے ذلی طور پر اوروں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی بنا پر جب صحابہ کرام کے ساتھ آقا تشریف لائے تھے تو پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ کون مجدد ہیں اور کون رسول ہے، کون مجدد ہے اور کون رسول ہے۔ یہ آپ کی مطابعت کا ہی صدقہ تھا کہ ایک عاشق اور کیا پہچان ہوگی کہ سنت سنیہ کی ہر وقت وکالت کرتے رہتے ہیں، کون؟ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ۔ ایک سچا عاشق صادق جس کا محبت سے سینہ گنجینہ عشق ہو گیا، جب جس کو کسی کی محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے اصول پر ہی رہتا ہے اور اس کو ناراض نہیں کرتا، ہو تو وہ یہی چاہتا ہے کہ کیا کروں جس سے محبوب راضی ہو جائے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی بھی راستہ نہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ کیا ہے سنتوں پر کیا کیا؟ عمل کیا، محبوب کی اداؤں میں کھو جائیں۔ جب یہ تعشق زیادہ رنگین ہو جاتا ہے تو اسرار الہیہ کے ساتھ کتابت و مکتوب کے سہارے دلوں میں ٹپکنے لگتے ہیں۔ اسرار جو ہے نا وہ کیا ہے؟ دلوں میں ٹپکنے لگتے ہیں، انکشاف حقیقت نہ چاہتے ہوئے بھی بیان ہونے لگتے ہیں، رموز کشفی اور حقائق و معرفت کی ذمہ زمزمہ سنجی ہونے لگتی ہے۔ اگرچہ آپ کے پسندیدہ اعتبار سے امید ہے کہ آپ اس طرح سے معاملہ کریں گے، لیکن دینی دشمنوں، نفس امارہ اور شیطان لعین کا خیال کرتے ہوئے تاکید کے طور پر۔ تو مطلب یہ ہے، تم سمجھے کیا اس میں ہم نے کیا اندر لکھ دیا؟ نہیں، اندر کیا لکھا؟ مطلب یہ ہے کہ جب محبوب کی اتباع ہوتی ہے، جب اللہ کے رسول کی جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، اور آپ کو جو ہے نا جو رسول کو جو درجہ عطا کیا گیا ہے تعشق کا، وہ کسی اور کو نہیں، یہ مرتبہ آپ کا ہی ہے۔ اور ان کی تبعیت کی بنیاد پر وہ رشحات، جو وہ قطرات جو اسرار سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو متبعین پر بھی ٹپک پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر بھی وہ رموز اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اصل میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا وہ ایسا کیوں کیا کہ روٹی نان بھائی سے منگوائی اور خود نہیں منگوائی؟ تو اپنے اسی درجے کو بتانا تھا، اپنے جو ہے نا وہ کیا ہے اسی درجے کو بتانا تھا کہ ہمارا درجہ کہاں تک بلند ہے، ورنہ چاہتے تھے تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا۔
آئی نا بات سمجھ میں؟ روٹیاں آ جاتی تھی، لیکن خدا اس راز کو کھولنے والا تھا، تو اس لیے آپ سے جو ہے نا وہ کیا ہوا، یہ ظاہر ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ کیا ہے، جو اپنے اوپر تجلی ہو رہی تھی تو اس کو تجلی کو پھیر دیا کس کی طرف، دوسرے کی طرف تبعیت میں، لہذا وہ بھی ویسا ہو گیا۔ ورنہ تجلی جو ہے نا وہ کیا ہے، تجلی میں نہ اتحاد ہے، آئی نا بات سمجھ میں، اور نہ ہی جو ہے نا ایک ہی قسم کی دو تجلی ہوتی ہے۔ تجلی جو ہے نا ایک تجلی ایسی ہوتی ہے کہ جو ایک مرتبہ ہوتی ہے پھر دوبارہ ہوتی وہ نہیں، کل یومن ہوا فی شان، اس کی جو ہے نا وہ کیا ہے، ہر وقت ایک نئی شان ہے، یعنی جو تجلی ایک پر ہو رہی ہے وہ دوسرے پر ہوتی نہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، تبدل۔ کیا ہوتا ہے تبدل؟ مطلب بدلاؤ، کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس منزل کو بتا دیا یہاں پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر مطابعت تھی، آئی نا بات سمجھ میں، کہ آپ پر جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ شان کھل گئی، اور وہ شان کے آپ مالک تھے، اور تجلی میں تصرف کرنے والے بھی تھے، جو مرتبہ جو ہے نا وہ قطبوں سے بھی زیادہ کیا ہے، بلند ہے۔ اہل نقشبند جو ہے نا ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتے رہے اور عام قبرستان میں دفن ہو گئے، الگ سے کہیں دفن بھی نہ ہوئے، جہاں عام مسلمان دفن وہیں وہ خود، اور اس سے فائدہ کیا ہوا، اس سے فائدہ کیا ہوا، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ گنہگار جو تھے وہ سب کے سب ان کے وجود سے بخش دیے گئے، کیونکہ ایک ہڈی اللہ والے کی اگر قبرستان میں گر جائے تو اس کے صدقے میں خدا جو ہے نا وہ کس کو، پورے قبرستان کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک بندہ مقبول جو اسی قبرستان میں تدفین اس کی ہو جائے تو تب تو پھر کیا کہنا، قبرستان والوں کے نصیب ہی جاگ جاتے ہیں۔ خواجہ معروف کرکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے پیر، یہ سب کے سب عام قبرستان میں ہی مدفون ہیں، اور یہ اسی لیے ہے کہ آج بھی بندگان خدا کو عذاب سے ان کی وجہ سے کیا ملتی ہے، راحت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔